حامدا ومصليا أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن، جب کوئی مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے، فغسل وجہہ، اور وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے، فغسل وجہہ، بس وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ خرج من وجہہ، تو اس کے چہرے سے نکل جاتا ہے کل خطیئۃ نظر الیہا بعینیہ مع الماء، پانی کے قطرے کے ساتھ، پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ تمام خطائیں، وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ جھڑ جاتے ہیں جن کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. یعنی آنکھوں سے گناہ کر لیے، ظاہر چہرے سے تو گناہ آنکھی مطلب ہے، آنکھی سے انسان آنکھی سے گناہ کرتا ہے، چہرے سے کیا کرے گا؟ آنکھی سے کرتا ہے. تو آنکھ سے جو گناہ انسان نے کیا ہے، چہرے کو دھویا، آنکھ کے سارے گناہ، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ نہیں. یہ بات بھی یاد رہے کہ صغیرہ گناہ، اس حدیث سے مراد گناہ سے صغیرہ گناہ ہے. تو صغیرہ گناہ جتنے بھی ہوتے ہیں سارے کے سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ دھل جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، اور جب وہ اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے، ہاتھ تو کونی تک دھوتے ہیں، اور جو بھی مقدار بڑھانا چاہے بڑھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہاں تک کہ ثواب میں بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے. تو کوئی آدمی اپنے ہاتھ کو دھو رہا ہے، ہاتھ کو دھویا، کونی تک دھویا یا بڑھا دیا، تو کیا ہوگا؟ خرج من یدیہ، تو ان کے دونوں ہاتھ سے کل خطیئۃ کان بطشتھا یداہ مع الماء، تو اس کے ہاتھ سے گناہ نکل جاتے ہیں جس چیز کو اس نے پکڑا تھا. یعنی ہاتھ نے کوئی گناہ کیا اور ہاتھ کے گناہ دھونے سے نکل گئے، گناہ سے پاک ہو گئے. فرمایا یداہ مع الماء او مع آخر قطر الماء، یا پانی کے آخری قطرہ گرنے سے پہلے گناہ سے ہاتھ کیا ہو جاتا ہے؟ صاف. اللہ اکبر، یہ اللہ کی مہربانی ہے. فرمایا فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، اور جب کوئی آدمی اپنے پاؤں کو دھوتا ہے، پاؤں کو دھوتا ہے ٹخنے سے اوپر، بعض لوگ اس سے اوپر بڑھانے کو بھی کہا ہے، جو بڑھا دیتے ہیں وہ اچھا ہی کرتے ہیں اور اس میں ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. فرمایا کہ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، کہ جب وہ اپنے دونوں پاؤں کو دھوتا ہے، خرجت کل خطیئۃ، گناہ نکل جاتے ہیں، مشتھا، پاؤں نے کسی گناہ کی جگہ پہ چلنے میں ساتھ دیا یا چل کر کے گئے، تو کیا ہوگا؟ رجلاہ مع الماء، پانی کے ساتھ پاؤں کے گناہ کیا ہو گئے؟ دھل گئے، پاؤں کے ساتھ گناہ نکل گئے. پھر فرمایا او مع آخر قطر الماء، پانی کے آخری قطرے کے ساتھ ساتھ پاؤں کے بھی گناہ کیا ہو گئے؟ صاف ہو گئے. حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ وضو کرنے کے بعد وہ کیا ہو جاتا ہے؟ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. دیکھیے اللہ کی مہربانی. اور ایک آدمی مرد مومن اللہ کا بندہ مسلمان دن میں کتنی دفعہ وضو کرتا ہے؟ 5 دفعہ. 5 فرض نمازیں وہ ادا کرتا ہے تو 5 دفعہ کیے. لیکن اگر کچھ لوگ ہم میں سے ایسے بھی ہیں جو ہر وقت چاہتے ہیں کہ وضو سے رہیں، باوضو رہیں،
اور جو باوضو رہتے ہیں ہمیشہ، ان کی طہارت کے نظافت کے کیا کہنے ہے اس کی مثال مل پائے گی؟ بھائی جو آدمی ہر دم رہنا چاہے کہ ہاں ہم ہمیشہ جو ہے وضو سے رہیں گے اور ہم جو ہے کیا کہتے ہیں وضو سے رہے، تو ظاہر ہے ہر قدم نیکی کی طرف، اس لیے کہ گناہ سے وہ پاک ہے، چہرے کا گناہ نہیں، آنکھ سے جو گناہ کر رہا ہے وہ وضو کے قطرے کے ساتھ نکل گئے، ہاتھ سے گناہ کیے ہاتھ دھونے سے نکل گئے، پاؤں سے گناہ کیے پاؤں دھونے سے نکل گئے، گناہوں سے حتی نقی من الذنوب، سر کا مسح کیے، اللہ اکبر، کان کا مسح کر لیے، یہ ساری چیزیں اللہ کی رحمت ہے، اور یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اللہ رب العالمین کو بہانا چاہیے، بس اللہ رب العالمین کو ثواب دینے کے لیے بس بہانا چاہیے کہ بندہ مومن کوئی نیک کام کرے ہم ثواب دیں، یہاں تک کہ ایک نیکی ہے تو 10 نیکی، 10 ہے تو 700 تک، اور 700 تک کتنا بڑھا دے اللہ کے معلوم ہے۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ ہم کو اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور زیادہ سے زیادہ ہم کو عبادات میں دل لگانے کی توفیق دے، جب تک زندگی دے اسلام پر زندگی دے، جب خاتمہ بالخیر، آمین یا رب۔